السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم الہلال کے بچوں سے کچھ پوچھیں گے، کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ اسکول کے اندر یہ کیا کیا سیکھتے ہیں۔ کتابیں تو آپ پڑھتے ہو، جو آپ کا سیلبس ہے، گورنمنٹ سیلبس ہے، یا آپ کو جو دین کا نصاب ہے، جو آپ کو دینیات کا، اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی چیزیں سیکھتے ہو بیٹا؟ کھڑی ہو جاؤ، بتاؤ جی بتاؤ جی کیا کیا سیکھتے ہو، ذرا بتاؤ۔ نعت کیا تقریر کیا کیا سیکھتے ہو، بتاؤ۔ ہم اسکول کی پڑھائی کے علاوہ یہاں پہ ہم نعتیں بھی سیکھتے ہیں، حدیثیں بھی سیکھتے ہیں، دعائیں بھی سیکھتے ہیں اور تقریریں بھی سیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ مجھے تھوڑی سی تقریر سنا سکتے ہیں؟ جی میں بھی دیکھوں کہ آپ کون سے انداز سے، کس اندازے سے آپ تقریر کرتے ہیں۔ جی سنائیے ذرا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اسے بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی طبیعت کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کی ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی جب تم مجھے یہاں سے میرے گھر واپس لے چلو اور میرے ساتھ تم بھی میرے ساتھ وہیں رہو۔ جوانی تھی، خاوند نے بھی بیوی کی بات کو مان لیا اور اپنے برے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ برے ماں باپ نے بہت سمجھایا، بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بیٹے کے کان میں جو نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بالآخر دوسرے شہر جا کر رہنے لگا۔ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد اس نے بزرگ سے پوچھا، میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے کئی عمرے اور سینکڑوں حج کر لیے، لیکن میرے دل میں سکون نہیں۔ بزرگ نے فرمایا کیا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ تب اسے اپنے برے ماں باپ کی یاد آ گئی۔ کہنے لگا ہاں، میں اپنے برے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا جاؤ ان سے معافی مانگو، ان کے پیر پکڑو، تبھی تمہارے دل میں سکون آئے گا۔ اس نے فوراً ٹکٹ کٹوائی اور اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ اس نے ایک کنارے پہ ایک آدمی کو دیکھا اور اس سے اپنے گھر کا پتہ پوچھا۔ اس آدمی نے کہا ہاں، ان کے ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ان دونوں کی زندگی میں بہت تکلیفیں آئیں۔ کہیں مہینے کے بعد اس کا شوہر بھی گزر گیا اور یہ بیچاری اکیلی رہ گئی اور اسے فالج ہو گیا۔ پڑوسیوں نے اس پر ترس کھا کے اسے کھانے کے لیے ایک روٹی دے دی اور اس سے فالج بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ گھر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دیکھتا ہے ماں تو بستر پر لیٹی ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ ماں تو میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اس کے چلنے کی آہٹ اس کی ماں سنتی ہے۔ ماں کہتی ہے کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے ماں میں ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم نے بہت انتظار کروایا، میں مصیبتوں کی ماری پڑی تھی، میری ایک ہی تمنا تھی کہ تم آ جاتے۔ بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، سن تو سکتی ہوں، تجھے ہاتھ تو لگا سکتی ہوں، آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ بھائی بہنوں، ماں کی محبت ہوتی ہے، اتنے دکھ تکلیف کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے گھر آ جانے سے اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزیز سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزیز ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماں کی عظمت۔ ماں کی عظمت کو سلام۔ جب خدا نے ماں کو بنایا تو فرشتوں نے پوچھا اے مالک آپ نے کیا بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت، چاند کی ٹھنڈک، زمین کی چمک، شبنم کے آنسو، میری پیاری ماں۔ میری ماں وہ ہستی ہے جو مجھے اس دنیا میں لے کر ہے۔ میں وہ تھی جس کا کوئی نام نہ تھا، میری ماں نے مجھے نام دیا۔ ماں کے دم سے جہاں میں رونق ہے۔ اب میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، گھر کا سکون اور شفقت کا سایہ ماں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. آتے ہیں ذرا مجھے 2-3 حدیثیں سنائیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the reward of deeds are according to the intention. As-salamu qabla al-kalam, بات کرنے سے پہلے سلام کرو. One should salute before talking. لا تغضب, غصہ مت کرو. Do not become angry. الدعاء والعبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا supplication is worship.